بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان جماعت نہم کا آج ہمارا 13واں لیکچر ہے اور ہمارا دوسرا سبق ہے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان، اور اس کا عنوان ہے میثاق لکھنؤ 1916، تحریک خلافت 1919، تحریک عدم تعاون 1920، تحریک ہجرت 1920۔ آج ہم ان ساری تحریکوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں میثاق لکھنؤ 1916، تھوڑا سا اس کا پیچھے پس منظر۔ 20ویں صدی کے ابتدائی 10 برس بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پر پرسکون رہے، اور ان کا نقطہ نظر یہی رہا کہ بر صغیر کی آزادی اور ترقی کے نام پر کانگریس جو مطالبات کر رہی ہے، ان سے صرف ہندو اکثریت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد داخلی اور خارجی واقعات کا ایک ایسا سیلاب آیا کہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر انگریز دشمن جذبات چھا گئے۔ مسلمان اور ہندو انگریز کی مخالفت میں متحد ہو گئے۔ کانگریس اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے خلیف بن گئے۔ اتحاد و اشتراک کا یہ عمل 1922 تک جاری رہا۔ اس کا پھل میثاق لکھنؤ تھا۔ اب ہے معاہدہ لکھنؤ 1916، جو کہ لکھنؤ کے مقام پر ہوا تھا۔ دو سیاسی جماعتوں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میں ہوا تھا۔ ان کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا اور 1916 میں ہوا تھا، اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں سے ہوا تھا، ان کی باغ دوڑ سے ہوا تھا، کیونکہ 1916 میں مسلم لیگ میں قائد اعظم جو تھے اس وقت شامل تھے اور کانگریس میں بھی شامل تھے۔ تو قائد اعظم کی انتہا کی جدوجہد کی وجہ سے ہندوستان میں پہلی مرتبہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپ نے ایک جگہ پر اکٹھا کیا، ان کو یکجا کیا اور ان کے درمیان میں بات چیت کے ذریعے معاہدہ کروایا، جو کہ معاہدہ لکھنؤ یا میثاق لکھنؤ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب اس معاہدے کے تحت ہندوؤں نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کی حیثیت سے تسلیم کیا، جو انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس معاہدے میں انہوں نے اس مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ بھی تسلیم کیا، جو منٹو مارلے اصلاحات میں 1909 میں انگریزوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا، جو کہ شملہ وفد میں اس کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن ہندو اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس کے اندر، اس معاہدے کے اندر جو تھا، مسلمانوں نے، قائد اعظم نے یہ مطالبے جو تھے منوا لیے تھے، خاص طور پر جداگانہ انتخاب کا مطالبہ۔ جداگانہ انتخاب کہتے ہیں مذہب کی بنیاد پر اپنے نمائندوں کے انتخاب کو۔ اب مسلمانوں کی اور قائد اعظم کی خاص طور پہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے 1916 میں ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان میں یہ معاہدہ کروایا تھا۔ اسی حوالے سے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا گیا تھا، اور یہ مسز سروجنی نائیڈو نے قائد اعظم کو خطاب دیا تھا، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، یعنی امن کا پیغام دینے والا، کیونکہ میثاق لکھنؤ جو تھا وہ محمد علی جناح کی معاملہ فہمی اور سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تو یہ تھا میثاق لکھنؤ کے حوالے سے، جو کہ تاریخ میں اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ میثاق لکھنؤ 1916 میں سے کون کون سے سوالات جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ میثاق لکھنؤ کب ہوا تھا، کن دو سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہوا تھا، اور اس معاہدہ میں کون سے مطالبے جو تھے مسلمانوں کے وہ تسلیم کیے گئے تھے؟ دو تھے، ایک مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا، دوسرا جداگانہ انتخاب کا مطالبہ۔ اور اس سے پہلے جو جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تھا وہ کس اصلاحات میں جو تھا ان کو تسلیم کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ قائد اعظم کو کیا خطاب جو تھا وہ دیا گیا تھا۔ اس پیراگراف میں میثاق لکھنؤ کے حوالے سے یہ سوال آپ کے بنتے ہیں۔ کوئی بھی سوال آپ سے MCQs فارم میں، شارٹ کوسچن فارم میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تحریک خلافت 1919 ہے۔ اس کے قائدین کے حوالے سے جنہوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا، ان میں جو شامل اور پیش تھے وہ بھی اماں تھیں، ان کے علاوہ ان کے بیٹے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جو تھے وہ اس میں پیش تھے۔ اس کے علاوہ مولانا حسن موہانی، مولانا ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد جیسے لوگ جو تھے وہ اس تحریک کے اندر جو تھے وہ پیش رہے تھے، جنہوں نے ان کو شروع کیا تھا۔
اب ہے خلافت کا تعارف. دیکھتے ہیں کہ خلافت کیا ہے. آج جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سب کے سب آزاد ہیں. تمام ممالک کی اپنی قیادت ہے، اپنی لیڈرشپ ہے، جیسے پاکستان، ایران، عراق، افغانستان وغیرہ. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے نظام خلافت تھا، یعنی مسلمانوں کا جو خلیفہ تھا وہ کسی ایک ملک کا خلیفہ نہیں تھا، بلکہ تمام اسلامی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہ ان سب کا خلیفہ ہوتا تھا. مطلب کہ آج جو ممالک ہیں یہ سب صوبے ہوا کرتے تھے، جیسے عراق یا ایران، شام، سب صوبے تھے جن کے اوپر خلیفہ مقرر تھا. عہد جدید میں اب صوبے تو نہیں رہے، سارے کے سارے جو علاقے ہیں ملک بن گئے ہیں. لیکن 20ویں صدی کے آغاز تک صورتحال یہ رہی تھی کہ خلافت کا ادارہ موجود رہا تھا، یعنی جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا تھا وہ دراصل تمام اسلامی دنیا کا سیاسی اور روحانی سربراہ ہوتا تھا. مسلمان بڑی عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے اپنے خلیفہ سے. تو اس طرح سے نظام خلافت جو تھا وہ موجود تھا، لیکن آج صورتحال جو ہے وہ کچھ اور ہے. جنگ عظیم پہلی جو تھی وہ 1914 میں ہوئی تھی اور 1918 تک لڑی گئی تھی. اس میں ایک طرف برطانیہ تھا اور اس کے ساتھ امریکہ، روس اور فرانس جو تھا وہ شامل تھا، جو کہ برطانیہ کے اتحادی ممالک تھے. دوسری طرف جرمنی، جاپان، آسٹریا تھا اور ترکی جو تھا وہ ان کا ساتھ دے رہا تھا. یہ دو گروپ تھے. پہلی جنگ عظیم کے اندر یہ تقریباً 10 سے 11 ممالک کے درمیان لڑی گئی تھی، اور اس جنگ میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تھا. ترکی براہ راست اس جنگ میں تو شامل نہیں تھا، لیکن ترکی اخلاقی لحاظ سے جرمنی کا ساتھ ضرور دے رہا تھا. تو جرمنی اپنے حلیفوں سمیت، اپنے ساتھی ممالک سمیت، یہ پہلی جنگ عظیم جو تھا وہ ہار گیا، اس کو شکست ہو گئی. تو مخالفین ممالک نے کیا کیا؟ انہوں نے ترکی کو جرمنی کا ساتھ دینے کی پاداش میں مزہ چکھانے کے لیے ترکی کے پاس جو علاقے تھے، مخالفین نے یعنی برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک تھے جس میں امریکہ، روس اور فرانس شامل تھا، ان ممالک نے ترکی کو اس کے 5 بڑے علاقوں سے محروم کر دیا، اس کو الگ کر دیا. ترکی سے یہ علاقے جو تھے وہ چھین لیے. ان میں سعودی عرب، حجاز المقدس جس کو کہتے ہیں، شام، عراق، فلسطین اور اردن شامل ہیں. ان 5 علاقوں کو الگ کر کے الگ ملک بنا دیا. برطانیہ جو تھا وہ ترکی کے خلاف تھا اور ہندوستان میں حکمران تھا. ہندوستان کے مسلمانوں کی ترکوں کے ساتھ مذہبی اور روحانی عقیدت پائی جاتی تھی، لہٰذا ہندوستان کے مسلمانوں میں شدید بے چینی اور اضطراب پایا جاتا تھا کہ ہم مسلمان جو ہیں ترکوں کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں اور اپنی سلطنت عثمانیہ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اس کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا. یہاں ترکی کے اندر خلافت کو بچانے کے لیے تحریک کا آغاز کیا، جس کو تحریک خلافت کہتے ہیں. اور مسلمانوں نے یہ ملک گیر تحریک جو تھی وہ چلائی تھی ترکوں کے حق میں. ترکی کی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے، ترکی کو بچانے کے لیے جو تھی، مسلمانوں نے ان کا اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے یہ تحریک چلائی تھی انگریزوں کے خلاف. اب جب کہ انگریز جو تھے، جو برطانوی حکومت تھی، وہ ہندوستان کے اندر حکمران تھی، اور دوسری طرف جو تھی جنگ عظیم میں وہ ترکیوں کے خلاف تھے، ترکوں کے خلاف تھے. تو اس وجہ سے مسلمانوں نے ترکیوں کی حمایت میں یہ تحریک جو تھی چلائی تھی، جو کہ تحریک خلافت کے نام سے جانی گئی تھی اور 1919 میں شروع ہوئی تھی. تحریک خلافت کے مقاصد ہیں. اس کے 3 بڑے مقاصد تھے. سب سے پہلا ہے کہ ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے، اس کو چھینا نہ جائے. ترکی کے جو علاقے ہیں الگ کیے جا رہے تھے، ان کو اس طرح سے ان کے ٹکڑے نہ کیے جائیں. ترکی کے اندر جو خلافت کا نظام قائم ہے اس کو اسی طرح سے ہی قائم رکھا جائے. دوسرا اس کا مقصد تھا کہ جتنے بھی دنیا بھر میں مقدس مقامات ہیں، جیسے حرم شریف ہے مکہ، مدینہ شریف ہے، بیت المقدس ہے، ان سب کی حفاظت ترک ہی کریں. یہ سب ترکوں کے پاس ہی رہنے چاہیے، ان کی تحویل میں ہی رہیں. یہ اس تحریک کا دوسرا بڑا مقصد تھا. تیسرا مقصد یہ تھا
کہ ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے، جغرافیائی لحاظ سے اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کیا جائے۔ یہ اس تحریک کے 3 بڑے مقاصد تھے جس کے تحت مسلمانوں نے ترکوں کی حمایت میں یہ تحریک خلافت جو تھی وہ شروع کی تھی 1919 میں۔ تحریک خلافت 1919 کے حوالے سے اس میں سے کون کون سے سوالات بنتے ہیں کہ تحریک خلافت کب شروع ہوئی تھی؟ 1919 میں پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تھی؟ ترکی نے انگریزوں کے خلاف کس ملک کا ساتھ دیا تھا؟ اور جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے ترکی کو کن علاقوں سے محروم کر دیا تھا؟ اور اس کے علاوہ ہندوستان کے مسلمانوں نے یا بر صغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے کون سی تحریک کا آغاز کیا تھا، کب کیا تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ تحریک خلافت اس کے نام سے جانی جاتی تھی، اور اس تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ تو کوئی بھی سوال کسی طرح سے ایم سی کیوز فارم میں، شارٹ کوسچن فارم میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو اس پیراگراف کے اندر سے آپ کے یہ سوالات بنتے ہیں اور یہ امپورٹنٹ بھی ہیں۔ تحریک عدم تعاون 1920 ہے۔ یہ تحریک خلافت ہی کی بنا پر شروع کی گئی تھی جب مسلمانوں نے خلافت کو بچانے کے لیے ترکی کی ہندوستان میں تحریک چلائی تھی ترکوں کی حمایت میں، تو اس کے ساتھ ہی تحریک عدم تعاون جو تھی وہ 1920 میں شروع ہو گئی تھی۔ اور اس تحریک کے اندر یہ اس وقت کا دور تھا جب ہندو اور مسلمان جو تھے وہ ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ میثاق لکھنؤ 1916 میں قائد اعظم کی بھرپور کاوشوں کا جو نتیجہ تھا وہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ہندو اور مسلم جو تھے وہ ساتھ ساتھ تھے، تو اس وجہ سے اس تحریک کے اندر گاندھی جو تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، تو اس وجہ سے ہندو مسلم ساتھ ساتھ تھے۔ اب اس تحریک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا تھا؟ اب اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو ترکی کے ٹکڑے کرنے سے روکنا، کہ ان کو منع کیا جائے کہ وہ ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، اس کے حصے بوکھرے نہ کریں۔ اس لیے تحریک عدم تعاون جو تھی وہ شروع کی گئی تھی۔ یہ اس کا مین اور بنیادی مقصد تھا اس تحریک کا، کہ انگریزوں کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جائے اس احتجاج کی صورت میں، تاکہ ترکی کے ساتھ یہ ناانصافی جو ہے وہ نہ کی جائے، اس کے حصے بوکھرے نہ کیے جائیں، اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، اس کے علاقے نہ چھینے جائیں، اور نہ ہی وہاں سے خلافت کا نظام جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ لیکن اس تحریک کے دیگر مقاصد بھی تھے۔ وہ یہ تھے کہ حکومت کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جو احتجاج کیا گیا تھا اس تحریک کے ذریعے، کہ اس تحریک کے اندر جو ہندو مسلم دونوں شامل تھے، لیکن دونوں کے مقاصد اور منزل مقصود جو تھی وہ ویسے الگ الگ تھی، لیکن دونوں اس تحریک میں شامل تھے۔ اب حکومت کے ساتھ معاشی، عدالتی، تعلیمی، تجارتی جو تھا وہ بائیکاٹ کیا گیا تھا، کہ حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان سرکاری ملازمتوں کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے۔ مسلمان انگریز فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کے بچے اسکولوں کالجوں میں نہیں جائیں گے۔ مسلمان عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ انگریزی مصنوعات جو برطانیہ سے آتی تھیں ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ خاص طور پر حکومت کی طرف سے، انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں کو جو خطابات دیے گئے تھے وہ ان خطابات کو بھی واپس کر دیں گے۔ اب اس تحریک کے عدم تعاون 1920 کے حوالے سے اس میں سے کون کون سے سوالات بنتے ہیں کہ تحریک عدم تعاون جو تھی وہ کب شروع ہوئی تھی؟ 1920 میں ہوئی تھی۔ اور تحریک عدم تعاون کے اہم مقاصد کیا تھے؟ کوئی 2 مقاصد پوچھے جا سکتے ہیں، 3 پوچھے جا سکتے ہیں، یا سارے کے سارے بھی آپ سے تحریک عدم تعاون کے مقاصد پوچھے جا سکتے ہیں۔ تحریک ہجرت ہے 1920۔ جب تحریک عدم تعاون جو تھی اپنے زوروں پر تھی تو اس کے ساتھ ہی تحریک ہجرت جو تھی وہ سامنے آئی۔ یہ بھی تحریک خلافت ہی کی ایک کڑی تھی جو کہ 1920 میں ہوئی تھی۔ تحریک خلافت کا ایک افسوسناک واقعہ تحریک ہجرت تھا۔
اصل میں 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے۔ خاص طور پر گاندھی نے ابوالکلام آزاد سے فتویٰ دلوایا، جو کہ کانگریس میں شامل تھے اور مسلمان تھے، کہ برصغیر دارالحرب ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام نے اس کو برصغیر کو دارالحرب قرار دیا اور کہا کہ انگریزوں کی عملداری میں رہنا مسلمانوں کے لیے مذہبی طور پر جائز نہیں ہے، اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ برصغیر سے ہجرت کر جائیں۔ اور پھر افغانستان پڑوسی مسلمان ملک تھا، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ وہاں پر جو ہے وہ ہجرت کریں، اور گاندھی نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو ہجرت پر یہ کہہ کر رخصایا کہ بیرونی ملکوں میں تمہارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے، ہندوؤں کو ہندوستان سے باہر کوئی نہیں جانتا۔ گاندھی کا اصل میں کردار یہی رہا تھا کہ وہ ہندوستان کو خالی کرانا چاہتے تھے مسلمانوں سے، اور مکمل طور پر ہندوؤں کا ملک بنا کر وہاں پر حکمرانی کرنا چاہتے تھے۔ ان تحریکوں کے اندر گاندھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہے، کیونکہ میثاق لکھنؤ 1916 ہو چکا تھا، لیکن ان تحریکوں کے اندر گاندھی کے، کانگریس کے اور ہندوؤں کے اپنے اپنے مفادات اور مقاصد شامل تھے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا جو ڈرامہ تھا وہ ظاہری طور پر کرتے تھے، لیکن اندرونی طور پر ان کے اپنے مفادات اور مقاصد چھپے ہوئے تھے ان تحریکوں کے اندر۔ اس فتوے کے تحت برصغیر سے افغانستان ہجرت کر جانے کا عمل شروع ہوا۔ جگہ جگہ ہجرت کمیٹیاں بن گئیں، جنہوں نے مسلمانوں کو اس بات پر راغب کیا کہ وہ اپنا مال و اسباب اونے پونے داموں بیچ کر افغانستان کا راستہ لیں۔ بہت سارے افراد افغانستان روانہ ہوئے، ان کو بتایا گیا کہ امیر افغانستان اپنے ملک کی سرحد پر ان کا استقبال کریں گے، لیکن افغان حکام نے تو ان کو افغانستان میں داخل ہونے سے ہی روک دیا۔ افغانستان ایک جب ایک غریب ملک تھا، بہرحال وہاں سے جب ایک بہت بڑی تعداد گھروں کو لوٹی، تو یہ لوگ جب واپس آئے تو وہ بے گھر تھے، ان کے پاس پیسہ نہ تھا، ان کا مال و اسباب دوسرے لوگوں کے پاس تھا۔ نتیجے کے طور پر ہزاروں خاندان سخت پریشانیوں کا شکار ہوئے۔ جو تحریک ہجرت تھی ایک انتہائی جذباتی اور غیر دانشمندانہ تحریک تھی، جس سے مسلمانوں کا بے اندازہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک، جن کو جدید ترکی کا بانی کہا جاتا ہے، جیسے ہی حکومت میں آئے انہوں نے عہدہ سنبھالا۔ عہدہ سنبھالتے ہی انہوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا، اور جب خلافت ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی یہ تحریک بھی ختم ہو گئی۔ تحریک ہجرت کے حوالے سے ہے کہ اس میں کون کون سے سوالات جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلا یہی ہے کہ تحریک ہجرت جو تھی وہ کب ہوئی تھی، اور اس میں علماء کرام نے کیا فتویٰ جاری کیا تھا، مسلمانوں نے کس ملک کی طرف ہجرت کی تھی، اور افغانستان سے واپسی پر مسلمانوں کو کون سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، یا مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا، اور جدید ترک کے بانی جو تھے وہ کون تھے، ترکی میں خلافت کا خاتمہ کس نے کیا تھا۔ یہ والے سوالات جو ہیں وہ اس تحریک ہجرت میں سے آپ کے بنتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔